السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہوں آپ کا معلم پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ برادران اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، آج میں نے قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے اور سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر جو ہے 6 سے لے کر 10 آیات جو ہے نا، پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ میرے بھائیو، آج کی جو آیت ہے نا، ان آیات میں وضو کا بھی ذکر ہے، وضو کا طریقہ بھی ہے اور تیمم کا ذکر بھی ہے۔ تو ان آیات کو غور سے پڑھیں اور ان کا ترجمہ یاد کریں، ذہن نشین کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے چہرے کو دھو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح سے طہارت کرو، یعنی اچھے طریقے سے غسل کریں۔ جنبی پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے یعنی قضائے حاجت سے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا عورتوں سے ملے یعنی عورتوں سے ہم بستری کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو آپ قصد کریں پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، آپ یعنی اس کو ملو اپنے چہرے پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تو وضو کے لیے بھی یہی تیمم ہے، چہرے کو اور ہاتھ کو ملنا ہے۔ اگر غسل جنابت اس نے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی تیمم ہے، تیمم سے اس کا جو ہے نا غسل جنابت بھی ہو جائے گا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تمہیں پاک کرنے کا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ،
تاکہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کریں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، ومیثاقہ الذی واثقکم، اور وہ پختہ وعدہ جو اللہ نے تمہارے اوپر ٹھہرایا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے یہ بات کہی کہ ہم نے اس کو سنا اور ہم نے فرما برداری کی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے راز کو، دلوں کے راز کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، یعنی آپ کھڑے ہو جائیں یعنی انصاف کے ساتھ گواہی دینے میں اللہ کے لیے، یعنی آپ کے پاس جو گواہی ہے سچی اللہ کے لیے، آپ اس پر قائم کریں، اس پر کھڑے ہو جائیں، وہ یعنی صحیح گواہی سچی وہ دے دیں آپ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تم کو باعث بنائے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، اللہ تعدلوا، ان کی وجہ سے یہ کہ تم عدل نہ کرو، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اگر وہ مجرم ہے تو اس کے خلاف آپ نے گواہی دینی ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو سوچیں اپنا ہے تو اس کی طرفداری میں آپ غلط گواہی دے دیں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی کی مخالفت ہے لیکن اس کی سچائی پر آپ کو گواہی دینے کی ضرورت ہے تو آپ سوچیں نہیں یہ میرا دشمن ہے تو آپ جھوٹی گواہی غلط دے دیں، یہ بات ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، اپنا ہو پرائے ہو دشمن ہو دوستو، تم نے سچی بات کرنی ہے۔ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پرہیزگار آدمی وہ صحیح سچی بات اور عدل و انصاف کرے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ دیا ہے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہے وہ لوگ جو دوزخی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ناظرین کرام، ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے یہ یعنی وضو کے متعلق احکامات فرمائے ہیں، اور اسی طرح تیمم کے احکامات ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہو تمہارے پاس سچی گواہی ہے تو تم نے دینی ہے، چاہے مقابل میں تمہارا دشمن ہے، آپ کی گواہی سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو گواہی سچی ہے تو آپ دیں، یہ نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ یہ میرا دشمن ہے تو اس لیے میں سچی گواہی نہ دوں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کھول کے سارے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ وضو ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارے ہاں بہت کم موقع ایسا ہے کہ ہمیں پانی نہ ملا ہو۔ ہاں بیماری کی حالت میں بسا کا سردی ہوتی ہے تو تیمم کر لیتے ہیں، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے ہمیں پانی دیا ہے۔ لیکن اگر آدمی سفر میں ہو یا ایسی جگہ پر جہاں پانی نہ ملے تو اگر جنبی ہو جائے تو اس نے صرف بس نا مٹی ہاتھ پر لگا کر سر پر اور ہاتھوں پر مال دینی، بس یہ غسل جنابت کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ سفر میں تھے، وہاں پانی نہیں تھا، ایک جو ہے نا ساتھی، ایک صحابی وہ جنبی ہو گیا، اس نے سوچا یہ تو جنابت ہے پورے جسم میں، کیونکہ اس کے لیے غسل کرنا ہے، تو اس نے زمین پر لیٹ کرنا مٹی کے اوپر اپنے آپ کو لٹانا شروع کر دیا تاکہ پورے جسم پر مٹی لگ جائے۔ بعض صحابہ نے کیا کہ اس نے صحیح کیا ہے، بعض نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس طرح جانور زمین میں مٹی میں اپنے آپ کو کر لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ صاف ظاہر ہے کہ اگر غسل جنابت کرنا ہے تو اب غسل کی جگہ پر سارے جسم کو مٹی لگانی ہوگی۔ تو جب سفر سے واپس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کے لیے صرف تیمم ہی کافی ہے، پورے جسم کو مٹی لگانا ضروری نہیں ہے، آپ ہاتھ پر مٹی لگائیں، پھونک لگا لیں اور چہرے پر ملیں اور ہاتھ پر مل لیں، بس یہ آپ کا غسل جنابت بھی ہے، آپ کا غسل بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے مسائل میں نے کیوں بیان کیے ہیں؟ تمہارے اوپر آسانی پیدا کرنے کے لیے، میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ قربان جائیں ہمارا رب کتنا کریم ہے، مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اللہ ہمیں بالکل پریشان نہیں کرنا چاہتا، اللہ ذوالجلال ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، اللہ ذوالجلال ہمیں عنایت کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سے بے شمار خطائیں، کمزوریاں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تیری جنت، تیری رحمتیں، تیری برکتیں، تیری یہ معافیوں کے ہم طلبگار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ اللہ، تو اپنی کریمیوں کو دیکھ، تو یا اللہ پاک ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور یا اللہ تیرا یہ قرآن ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔